اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ، ہم کہیں گے اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو انکار ہو گیا، قرآن کا آیتوں کا انکار ہو گیا، نبی کی حدیثوں کا انکار ہو گیا۔ ان لوگوں نے جو ہے اس کا انکار کر دیا، اس کا دوسرا معنی بیان کر دیا کہ ہاتھ کے معنی قدرت کے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی دو ہی قدرت ہے؟ اللہ کی دو قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے جو ہے یہ سارے معنی انہوں نے بیان کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قاعدہ یہاں بیان کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ، بہت اہم قاعدہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ صفات قرآن سے ثابت ہوں گے اور حدیث ثابت ہوں گے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی صفت اور اللہ رب العالمین کوئی چیز نام کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ تو یہ بہت اہم قاعدہ، بہت سارے قاعدے میں لکھ کر کے لایا تھا کہ میں بیان کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، لیکن آج جو ہے اسی پر ہماری بات جو ہے زیادہ آگے ہوگی اور وقت زیادہ نکل گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم کچھ صفات کے کچھ قاعدے اور کچھ اصول اور ضابطے اللہ کے نام اور صفات کے تعلق سے مستقبل میں آنے والے دروس کے اندر انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہم نے پڑھا میرے بھائی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے جو نام یا جو صفات ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں یا نبی نے بیان کیے صحیح حدیثوں میں، ہم ان تمام نام اور صفات کو مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، ان کی کوئی غلط تعویل نہیں کریں گے، غلط معنی نہیں بیان کریں گے، نہ ان کا انکار کریں گے، ٹھیک ہے، نہ ان کی تشبیہ دیں گے۔ تشبیہ یعنی بندوں یا مخلوقات کی جیسی یہ صفت ہے، نہیں، یہ سب نہیں کہا جائے گا۔ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اونچی بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات منفرد ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی جیسی کوئی ذات نہیں ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ کے شایان شان ہیں، اس جیسی کسی کے پاس کوئی صفت نہیں ہے۔ بات سمجھ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایمان توحید اسماء اور صفات کہلاتا ہے۔ ہم اس کی تشبیہ نہیں دیں گے کہ اللہ کی آنکھیں نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ کہ ہماری جیسی آنکھیں نہیں، ایسا کرنا یہ کفر ہو جائے گا، یہ نہیں جائز ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کہیں نہیں یہ بات بیان کی ہے، اللہ کی آنکھیں اللہ کے شایان شان ہیں، اللہ کے ہاتھ اللہ کے شایان شان ہیں۔ ہمارے پاس بھی ہاتھ ہیں، اور چوپائے اور جو گائے بیل بھینس ان کے پاس بھی ہاتھ ہوتے ہیں، شروع کے دونوں کے ہاتھ کہا جاتا ہے۔ کیا وہ ہاتھ اور ہمارے ہاتھ برابر ہے؟ جب ہمارے اور مخلوق کے درمیان فرق ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب سے اونچی بڑی ذات ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے دماغ کے اندر ایک چیز بٹھا لی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مانیں گے، اللہ کی صفت مانیں گے تو مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا، مخلوق جیسے ہو جائے گا، اس لیے اس کا انکار کر دیا، یا تو اس کا غلط معنی بیان کر دیا کہ یہاں پر ہاتھ سے مراد یہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے مراد نگرانی ہے کہ اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ یہ اللہ تو نگرانی کر ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ نگرانی کر ہی رہا ہے، اللہ بصیر دیکھنے والا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے دماغ کے اندر ایک پہلے سے چیز بٹھا لی کہ اللہ کے نام مانیں گے، اللہ کی صفات مانیں گے، یہ چیز ہو جائے گی، مخلوق جیسے ہو جائے گا، جبکہ اللہ مخلوق جیسا نہیں ہے۔ تم کہتے بھی اپنے دماغ میں یہ گندگی آپ نے کیوں بھر لی؟ پہلے سے یہ گندگی اپنے دماغ میں کیوں آپ نے بھر لیا کہ اللہ رب العالمین کی صفات بتانے سے بندوں جیسی، مخلوقات جیسی ہو جائے گی؟ اللہ کی مخلوقات ہی کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، فرق ہے تو کیسے ہوگا یہ؟ ہم اللہ کے بارے میں نہیں عقیدہ رکھتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جنت کے اندر جو پھل ملیں گے وہ سارے پھل دنیا کے اندر وہی نام ہوں گے، لیکن کیا یہ پھل اور وہ پھل دونوں برابر ہوں گے؟ مٹھاس میں، ذائقے میں، حجم میں کیا برابر ہوں گے؟ نہیں، فرق ہوگا دونوں کے اندر۔ تو جب یہ مخلوقات کے اندر فرق ہے یہ، تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات تو سب سے اونچی ذات ہے، سب سے نرالی ذات ہے، فرق ہوگا کہ نہیں فرق ہوگا؟ بہت فرق ہے اس کا۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی بندے، کسی مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتے، نعوذ باللہ، اس تشبیہ دینے کو حرام سمجھتے ہیں، اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بندوں جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ دیتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری صفات اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کے شایان شان، اللہ کی ذات کی شایان شان کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان صفات کا معنی یہ ہے۔ اللہ نے کہا وجہ ہے، اللہ کے لیے چہرہ، وجہ معنی چہرہ کے ہوتے ہیں۔ ید کہا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ید کو ہاتھ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو ید مانتے، لیکن کیسے ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو آگے قاعدہ ہم نے پڑھا کہ جو صفات اللہ نے قرآن کے اندر یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر بیان کیا، اس پر ایمان لانا یا اللہ پر ایمان لانے میں داخل ہے۔ گویا کہ آپ کا اللہ پر ایمان نہیں، اگر صفات پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کے نام پر ایمان نہیں لاؤ گے، اس بات کا انکار کر دو گے، تو گویا کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، یہ اللہ پر ایمان میں داخل ہے، کیونکہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کا نام اور جس کی صفات نہ ہوں۔ اگر نام و صفات کا انکار کر دیں گے، گویا کہ آپ ایک ایسی چیز کو پوجا کر رہے ہیں، ایک ایسی چیز کو، ذات کو رب مان رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، عدم ہے، معدوم ہے وہ چیز کا، وہ ہے ہی نہیں ہے وہ۔ اس لیے نام و صفات کا ماننا ضروری ہے۔